السلام علیکم۔ سفر عشق کے اگلے مرحلے میں خوش آمدید۔ بارڈر کراسنگ ہم نے کر لی تھی بڑی ہی مشکل سے اور بڑا ہی تکلیف میں والا تھا، بڑا الحمدللہ اور عافیت سے ہو گیا، اور اب ہم جو ہے نجف اشرف کی طرف آج میں سفر ہے انشاءاللہ آج شام تک۔ نجف اشرف کی امام علی علیہ السلام کی جو ہے حرم کی زیارت کریں گے۔ جی جناب، کھجور کے باغات ہیں دونوں طرف، درمیان میں کو فصلیں بھی لگانی اور کھجوروں کے درخت بھی لگے ہیں۔ نجف اشرف جو ہے مرزا علی علیہ السلام کے روزے پہ آ گئے۔ اس ٹائم جو ٹھنڈ کافی زیادہ ہے یہاں پہ، جلدی ہو گیا امام علی علیہ السلام کے روزے کے حرم کی جو ارد گرد کے نئے حال بنے یہ انہی کی راہداری ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دیدہ زیب جو ہے وہ حال بنائے گئے ہیں، اور کافی وسیع اور عریض علاقے پہ یہ حال بنائے گئے ہیں، اور بڑا ہی یہاں پہ آج کل ایسی ٹھنڈ پڑی ہے تو ہوا بہت تیز ہے یہاں پہ، کیونکہ کوریڈورس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کے جو حرم کی طرف جو راستہ ہے یہ جا رہا ہے، جو ہے امام علی علیہ السلام کے حرم کے مین گیٹ کی طرف پہنچ گئے۔ یہ باب قبلہ ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جو، اور یہ امام علی علیہ السلام کا جو حرم ہے اس کے باہر کا سین ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی یہاں پرسکون ماحول ہے یہاں پہ، اور آج کل کیونکہ یہ ابھی دسمبر کا مہینہ ہے تو بڑا ہی یہاں پہ پرسکون ماحول ہے، بالکل رش نہیں ہے، ورنہ اربعین کے دنوں میں آج کل جیسے اربعین کے دن آتے ہیں تو ان میں کافی زیادہ رش ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اور امام علی علیہ السلام پہلے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور بھائی، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر، اور بی بی حسنین کریمین علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ آپ کا روزہ نجف اشرف میں واقع ہے۔ اب امام علی علیہ السلام کے روزے کے اندر چلتے ہیں اور مرکز کے اندر چلتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو زری نظر آ رہی ہے، اس کے اندر حضرت امام علی علیہ السلام کا جو روزہ ہے وہ یہ زری ہے، اور اس میں آپ کے اطراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی قبور موجود ہے۔ یہ اب ہم زری کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ اس ٹائم جو ہے زیر قبہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی جو قبور ہیں، اس قبے کے نیچے ہم کھڑے ہیں، اور یہ بہت ہی پاکیزہ مقام ہے اور جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ جو ہے یہاں پہ آپ کی دعائیں حاجات کی قبولیت کا بڑا ہی بہترین پوائنٹ ہے۔ تو آپ سب اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذریعے کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ سب کو اس جگہ کی زیارت کی شرف نصیب فرمائے، آمین۔ امام علی علیہ السلام کے روزے کے تینوں اطراف کے اندر بہت بڑے بڑے حال ہیں، جو کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک کسی کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب بھی یہاں پہ ایک رسم ہے جو کہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ امام علی علیہ السلام کی جو حرم ہے اور ذریعے اس کے ارد گرد ایک طواف کرتے ہیں، اور طواف کر کے پھر اس کے جنازے کو جو مرحوم ہے اس کے جنازے کو جا کے دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ سامنے جو
امام علی علیہ السلام کے حرم کے اطراف کے اندر جو بہت بڑے بڑے صحن ہیں، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ صحن ہے جس کے اندر جہاں پہ پانچوں وقت پہ جو ہے باجماعت نماز ہوتی ہے. اور یہ صحن کے اندر جائیں تو ہر ایک جو انٹرنس ہے اس پہ کسی نہ کسی جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان کی قبور بھی موجود ہے. اور یہ بیسیکلی جو سارا علاقہ ہے یہ وادی السلام کا علاقہ ہے. اور یہاں پہ ساری کی ساری آپ جہاں سے پیچھے سے گزرے ہیں یہاں پہ بھی مجتہدین کی بہت بڑے بڑے علماء اور ان کی قبور موجود ہے. اور وادی السلام جو ہے بیسیکلی اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ یہاں پہ تقریباً 45,000 کے قریب جو انبیاء ہیں ان کی قبور ہے. اس میں حضرت حضرت صالح علیہ السلام کی بھی قبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بھی قبر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی جو ذریعہ اسی کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کافی جو انبیاء ہیں ان کی قبور تقریباً 45,000 کے قریب جو انبیاء ہیں ان کی قبور اس وادی السلام کے اندر موجود ہے. بہت بابرکت اور جنت کا ایک ٹکڑا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ جو ہے سرزمین ہے. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ذریعہ اس کے بالکل باہر والا حال ہے یہاں پہ. اور یہاں سے سارے جو ہے نا راستے جاتے ہیں. یہ بھی راستہ جو وادی السلام کی طرف جاتا ہے، ایک کوفہ کی طرف جاتا ہے. ہر ایک جو دروازہ ہے اس کے ایک ڈفرنٹ نام ہے. جس یہ اب آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آزاداری کے مراسم میں. شطوني عايز اخلص شربك شاي. یہ حضرت امام علی علیہ السلام کی حرم کی اور ذریعہ کی جو ایک آپ کو زیارت کروائی تھی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی جو حرم ہے اس کی زیارت کروائیں گے. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جو ہے وہ کربلا کی طرف سفر کریں گے اور واپس آ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ جو وادی السلام اور یہاں کی جو کوفہ کی طرف کی زیارت ہیں وہ کریں گے.